السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے بنیادی حقوق یا فنڈامنٹل رائٹس۔ ڈیئر گائز، دنیا کا کوئی بھی معاشرہ اس میں بنیادی حقوق کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ بنیادی حقوق کی فراہمی کے سبب ہی کوئی ملک صنعتی، تجارتی، معاشی، تعلیمی، سائنسی یا طبی اور تکنیکی غرض کے ہر قسم کی ترقی کر سکتا ہے، اور بنیادی حقوق کی ضمانت کے بغیر اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو آئین پاکستان بھی اپنے شہریوں کے بنیادی حقوق کو تحفظ فراہم کرتا ہے، اور آئین پاکستان کے آرٹیکلز 8 تا 28 میں ان حقوق کی وضاحت فرمائی گئی ہے۔ اگر ہم فرد کی آزادی اور اس کی جان و مال کی سلامتی سے متعلق بات کریں تو آرٹیکل 9 میں اس کے متعلق تحفظ فراہم کیا گیا ہے، اور آرٹیکل 9 کے مطابق کسی شخص کی زندگی یا اس کی آزادی سے اسے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اس آرٹیکل کے تحت نہ تو ایک فرد دوسرے کی جان لے سکتا ہے اور نہ ہی کسی طرح اس کی آزادی کو چھین سکتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی گئی ہو تو وہ شخص عدالت سے رجوع کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ آرٹیکل 10 جو ہے یہ گرفتاری اور نظر بندی سے متعلق ہے۔ اس آرٹیکل کے تحت پاکستان بھر میں رہنے والے تمام شہری قابل عزت ہیں اور انہیں گرفتاری اور حبس بے جا سے متعلق تحفظ فراہم کیا گیا ہے، لیکن اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے کسی شخص کی گرفتاری یا اسے حبس بے جا میں رکھنا ضروری سمجھتے ہیں تو اس ضمن میں گرفتار شدہ شخص کو درج ذیل جو تحفظات فراہم کیے جائیں گے: نمبر 1، سب سے پہلے جس قدر ممکن ہوگا ایسے گرفتار شدہ شخص کو اس کی گرفتاری کی قانونی وجہ بتائی جائے گی۔ نمبر 2، گرفتار شدہ شخص کو اس بات کا حق بھی حاصل ہوگا کہ وہ اپنے دفاع میں اپنی مرضی کے وکیل سے مشورہ کرے اور اپنے اوپر لگائے گئے الزامات جو ہیں ان کی وضاحت اور دفاع کر سکے۔ نمبر 3، اگر کسی شخص کو گرفتار کیا گیا ہے تو اس کو جس قدر جلد ممکن ہو 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس وقت میں وہ وقت جو متعلقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کا وہ شامل نہیں ہوگا، اور ایسے شخص کو مجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر مذکورہ مدت سے زیادہ گرفتار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آرٹیکل 10 کے تحت ہر شہری کو فیئر ٹرائل اور حسب ضابطہ قانونی کارروائی کا بنیادی حق حاصل ہے۔ اسی طرح آرٹیکل 11 جو ہے اس میں غلامی، بغار وغیرہ کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس آرٹیکل میں یہ بتایا گیا ہے کہ غلامی کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، اور قانونی طور پر کسی کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، غلام رکھنا منع ہے، اور کوئی بھی قانون کسی بھی حالت میں پاکستان میں غلامی کی اجازت نہیں دے گا۔ اور اگر کوئی شخص اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو 2 میں اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے جبراً بغار لیتا ہے تو اس کے اوپر قانونی کارروائی کی جائے گی، اور بغار کی غرض سے کسی شخص کی خرید و فروخت جو ہے یہ بھی ممنوع ہے، اور ہمارا دین بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تاہم ملکی مفاد اور مفاد عامہ کے تحت بغار لی جا سکتی ہے، لیکن اس میں کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی ایسی بغار غیر قانونی ہوگی۔ آرٹیکل 11(3) کی بات کریں تو اس میں واضح طور پر درج ہے کہ 14 سال سے کم عمر کے کسی بھی بچے کو کسی کارخانے یا کان یا دیگر پرخطر مقام پر ملازمت میں نہیں رکھا جا سکتا۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ پاکستان میں اکثریت لوگوں کی غریب ہے، یہ لوگ اپنے بچوں کو انتہائی کم عمر میں مشقت پر لگا دیتے ہیں، لیکن آئین پاکستان کے مطابق جب تک کسی بچے کی عمر 14 سال نہ ہو جائے اسے کارخانے یا کان اور کسی بھی پرخطر مقام پر ملازمت پر نہیں لگایا جا سکتا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص 14 سال سے کم عمر کے بچوں کو مزدوری پر لگائے تو وہ آئین پاکستان جو ہے اس کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا، اور ہمارا دین جو ہے اس میں بھی غلامی کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے غلامی کو ختم کرنے کا حکم دیا اور غلاموں کو انسانی حقوق دے کر انہیں معاشرے کے پروقار فرد بنایا ہے۔ غلاموں کی قانونی آزادی جو ہے اس کی ترغیبات اور تجاویز بھی دی گئی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اور ربانیوں کو باعزت مقام دلوانے کے لیے خود بھی اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں۔ اور آرٹیکل 12 جو ہے یہ پروٹیکشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ سے متعلق ہے۔ اس آرٹیکل کے مطابق ماضی میں سرزد کسی فعل یا ترک فعل کی سزا سے متعلق تحفظ فراہم کیا گیا ہے، اور اس فعل کی سزا وہی ہوگی جو بوقت سرزد ہونے کے وہ فعل سزا نافذ تھی۔ اگر کسی فعل کے سرزد ہونے کے وقت جو سزا ہے وہی دی جائے گی۔ اس کی وضاحت میں آپ کے لیے ایک مثال کے ذریعے کرتا ہوں کہ اگر ایک جرم کی سزا بوقت ارتکاب جرم 20 سال ہے اور بعد میں قانون کی تبدیلی کی وجہ سے سزا 25 سال ہو جائے تو مجرم کو 20 سال سزا جو ہے وہ قبل ازیں نافذ العمل تھی وہی ہوگی۔
اگر آرٹیکل 13 کی بات کریں تو آرٹیکل 13 جو ہے یہ پروٹیکشن اگینسٹ ڈبل پنشمنٹ اینڈ سیلف انکریمنیشن کے متعلق ہے۔ اس آرٹیکل کے مطابق دوہری سزا اور ملزم کو اپنے آپ کو ملزم گرداننے کے خلاف تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ آرٹیکل 13A کے مطابق کسی بھی شخص پر ایک ہی جرم کی بنا پر ایک بار سے زیادہ نہ تو مقدمہ چلایا جائے گا اور نہ ہی سزا دی جائے گی، جبکہ آرٹیکل 13 کے مطابق اگر کسی شخص پر جرم کا الزام ہو تو اس شخص کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے ہی خلاف گواہ بنے، بلکہ ملزم کو قانونی اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے خلاف لگائے گئے الزامات جو ہیں ان کا دفاع کرے۔ آرٹیکل 14 جو ہے یہ ڈگنیٹی آف مین سے متعلق ہے، یعنی شرف انسانیت کے متعلق اس میں تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ اس آرٹیکل کے مطابق شرف انسانیت جو ہے قابل حرمت ہوگا، یعنی پاکستانی شہری جو ہے اس کی خلوت، اس کا گھر جو ہے قابل حرمت ہوگی، کسی بھی شہری کو شہادت حاصل کرنے کی غرض سے اذیت نہیں دی جائے گی۔ محترم ناظرین، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا گیا ہے، اور قرآن پاک میں جا بجا انسانیت جو ہے اس کے احترام کی تلقین کی ہے، لہٰذا جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق پیدا کیا گیا ہے وہاں انسانوں کا بھی فرض ہے کہ وہ انسانیت کا احترام کریں، اور قرآن کریم میں یہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، کسی کے گھر میں اہل خانہ کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ لہٰذا آرٹیکل 14 میں اسی بات کا جو ہے تحفظ فراہم کیا گیا ہے اور تلقین کی گئی ہے کہ قانوناً کسی بھی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص کے گھر میں پھاند کر یا بغیر اجازت نقب لگا کر داخل ہو۔ لہٰذا اس دفعہ کا جو ہے وہ بنیادی مقصد کسی کے گھر کا تحفظ ہے، لیکن اگر کسی شخص کی گرفتاری یا گھر کی تلاشی لینا درکار ہو تب تو قانون کے تحت اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اور آرٹیکل 14 جو ہے اس کے مطابق کسی شخص کو اعتراف جرم کروانے کے لیے اس پر بیجا تشدد، جیسے کہ الٹا لٹکانا، جسم کے نازک حصوں کو داغنا یا کسی اور طریقے سے ذہنی دباؤ ڈالنا، یہ سب غیر قانونی حربے ہیں، اور آرٹیکل 14(2) کے تحت ایسی اذیت اور تشدد جو ہے اس سے متعلق تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ اور اگر ہم آرٹیکل 15 سے متعلق بات کریں تو یہ فریڈم آف موومنٹ سے متعلق ہے، یعنی کہ نقل و حمل کی آزادی جو ہے اس کے متعلق۔ اس آرٹیکل کے مطابق ہر شہری جو ہے پاکستان میں رہنے، مفاد عامہ کے پیش نظر پاکستان میں داخل ہونے، اس کے ہر حصے میں آزادانہ نقل و حمل کرنے اور اس کے کسی حصے میں سکونت اختیار کرنے، آباد ہونے کا حق حاصل ہے، اور آئین پاکستان کے تحت ہر شہری کو پاکستان میں رہنے کا حق دیا گیا ہے۔ ہر شہری ایک علاقے میں سے دوسرے علاقے میں بغیر کسی اجازت نامے کے آ جا سکتا ہے، عارضی یا مستقل طور پر کہیں بھی رہائش رکھ سکتا ہے۔ مزید یہ کہ آئین کے تحت دی گئی تمام مراعات جو ہیں ان کو حاصل کرنے کا مجاز ہے، اور ہر شہر اور ہر قصبے میں اپنی جائیداد بنا سکتا ہے اور جب چاہے انہیں فروخت بھی کر سکتا ہے، لیکن مفاد عامہ کی راہ میں مسئلہ ہونے کی صورت میں نقل و حمل پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم نے آئین پاکستان کے تحت پاکستان کی شہریوں کو حاصل بنیادی حقوق جیسے کہ فرد کی سلامتی، گرفتاری اور نظر بندی سے متعلق تحفظ، غلامی اور بیگار وغیرہ کی ممانعت، دوہری سزا، غیر قانونی گرفتاری، شرف انسانیت اور نقل و حرکت جو ہے اس کی آزادی سے متعلق بات کی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگر کوئی موضوع سے متعلق آپ کا کویسچن ہے تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنی فیملی کو بہت سا خیال رکھیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔